بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے سائفر ٹرائل کی، جو جیل میں ٹرائل ہوا تھا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکلاء کی جانب سے 3 گواہان پر جرح کی گئی تھی۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاری سے روکنے کا جو حکم امتناع تھا اس میں 21 نومبر تک توسیع کی گئی ہے۔ یہ وہ کیس ہے جس میں 3 MP او کو جو آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب ہیں ان کی جانب سے 3 MP او کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے۔ اس میں 3 MP او کو پورے اسلام آباد میں اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا کہ DC اسلام آباد کسی کا بھی MP او کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرے گا، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک DC اسلام آباد کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا یا کسی اور کا 3 MP او کے تحت نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ عدالت میں سماعت ہوئی، جسٹس بابر ستار صاحب نے سماعت کی اور اس میں شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی پیش ہوئے۔ ان کا جو MP او آرڈر ہے اس میں وہ معطل ہوا ہے۔ ابھی وہ کیس ساتھ چونکہ ایک کویسچن آف لا تھا، اس پر جو معزز جسٹس تھے بابر ستار صاحب، انہوں نے اس کے اوپر سٹینڈ لے لیا کہ بیسیکلی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ 3 MP او کا قانون ہے کیا۔ اس پر پھر انہوں نے عدالتی معاون بھی مقرر کر دیے تھے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے سماعت کی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل عدالت میں پیش ہوئے۔ MP او آرڈر سے متعلق DC کے اختیارات پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار 1960 دسمبر میں MP او آیا، سب سے پہلے ویسٹ پاکستان میں MP او کا اطلاق ہوا۔ اب آپ سنتے جائیں اس کی ہسٹری کیا ہے جو آج پاکستان تحریک انصاف اور اپنے شہریوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، یہ ماضی میں کہاں استعمال ہوا۔ پہلی بار 1960 دسمبر میں MP او آیا، سب سے پہلے ویسٹ پاکستان میں MP او کا اطلاق ہوا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ 5 جون 1962 میں اس میں مزید ترمیم کی گئی، اور جب پہلی بار MP او آیا تو اس وقت اسلام آباد دارالخلافہ نہیں تھا۔ جب پہلی بار MP او آرڈر آیا تو اس وقت کراچی دارالخلافہ تھا۔ عدالت میں جسٹس بابر ستار نے کہا کہ اب صرف اسلام آباد کی حد تک DC کے اختیارات سے متعلق دلائل دیں، ہمیں وہ دکھا دیں جب دارالخلافہ اسلام آباد ہوا تو تب کا MP او آرڈیننس کیا تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرے پاس فی الحال وہ ریکارڈ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے عرصہ سے 3 MP او کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جا رہا ہے، خود وفاق کو اپنا نہیں پتا کہ یہ کس قانون کے تحت، چونکہ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ یہ تو تھا دارالخلافہ جب کراچی تھا، تو جب اسلام آباد دارالخلافہ بنا اس کے بعد کون سا قانون ہے؟ تو اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس فی الحال وہ ریکارڈ نہیں ہے، وزارت قانون سے مانگا تھا لیکن مل نہیں سکا۔ ہمارا موقف ہے کہ جب آرڈیننس آیا تو اس وقت اسلام آباد دارالحکومت نہیں تھا، میں متعلقہ شق 8 پڑھتا ہوں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ CDA کے قانون میں کہیں لکھا ہوگا، وہاں دیکھ لیں، ہو سکتا ہے وہاں موجود ہو، ہم نے دیکھنا ہے کہ MP او کا اطلاق وفاق میں کیسے ہوگا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ 1967 میں دارالحکومت اسلام آباد منتقل ہوا تھا، 1967 میں۔ عدالت میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل کے دلائل مکمل ہو گئے، جبکہ اسٹیٹ کونسل آئندہ سماعت پر دلائل دیں گے، جو عدالتی معاون ہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر موجودہ ڈپٹی کمشنر کو اختیارات تفویض کیے جانے سے متعلق دلائل دینے کی ہدایت کر دی، اور جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ یہ تمام چیزیں جو قانونی نکات ہیں ان پر جواب دیں، اور وزارت قانون کے نمائندے سے کہا کہ آپ ریکارڈ لے کے آئیں کہ 3 MP او کا ریکارڈ بیسیکلی ہے کیا، اور پھر اس کے بعد عدالت نے کہا کہ ہم اس کارروائی کو آگے لے کے چلیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے ان کی دکھتی رگ پکڑ لی ہے، اور نہ صرف پچھلے کئی مہینوں سے اسلام آباد کے DC کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اسٹے آرڈر ملا ہوا ہے، وہ کسی کا بھی 3 MP او کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری کر سکتا۔ اور دوسری جانب جو دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو معاملات ہیں یا کارروائیاں ہیں ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ وہ فرد جرم کی کارروائی ہے، اس میں بھی فرد جرم عائد ہو چکی ہے DC وغیرہ پر، اور آگے ایویڈنس شروع ہو گئی ہے، اور یہاں پاکستان تحریک انصاف کے دونوں رہنماؤں کو گرفتاری سے بھی بچایا ہوا ہے، اور ان کی حکم امتناع میں بھی توسیع دے رہے ہیں، اور 3 MP او کے حکم امتناع میں بھی توسیع دیتے ہوئے جسٹس بابر ستار صاحب اس سارے معاملے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، جو انتہائی خوش آئند ہے اور قابل تعریف ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر مقدمے میں ٹرائل پر سماعت ہوئی، جیل ٹرائل ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں پیش رفت تو اچھی ہوئی ہے، لیکن جب ہماری عدالتی نظام کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہمارا عدالتی نظام یہ کہے
کہ جی جس نے ریلیف لینا ہے اس کو تو ایک ایک ہفتے کی تاریخ دی جائے، جبکہ دوسری جانب وہی ٹرائل وہ ایک ایک دن کی تاریخ دے کے ٹرائل ہی نمٹانا شروع کر دے اور ٹرائل کو ہر صورت وہ وائنڈ اپ کرنا شروع کر دے، تو پھر معاملات تو ایسے نہیں چلتے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی نظام بچہ ہی نہیں ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان پیش ہوئے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا جی کہ مجھے ٹائم چاہیے، میں اس سارے کیس میں عدالت کو اسسٹ کرنا چاہتا ہوں، معاونت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس میں ٹائم چاہیے. اب چونکہ اٹارنی جنرل خود آ گیا تھا تو ٹائم تو اس کو ملنا تھا، لیکن وہ ٹائم عدالت نے ان کو 1 ہفتے کا دیا. کل منگل تھا، اگلے منگل تک. جب یہ سائفر عدالت ہے، یہ کسی بھی صورت میں آگے معاملات پر آگے چلنے کو تیار نہیں ہے، اور 7 نومبر سے 10 نومبر کی تاریخ جمعے والے دن، منگل سے جمعے والے دن ان کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالت ہے، عدالت کو یہ چاہیے کہ آپ ہر صورت ٹرائل کو روکیں. 3 گواہان کل مکمل ہو گئے ہیں، مزید 3 گواہان جمعے والے دن مکمل ہو جائیں گے. 27 میں سے 6 گواہ تو ہو گئے، تو آپ اگر آپ کے ٹرائل اوپن کرتے کرتے ٹرائل ہی مکمل ہو جائے تو پھر اس کا اوپن کرنا کیا ہے؟ یا اگر جج ہی غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اپوائنٹ ہوا ہے تو پھر تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر صورت آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھا جائے، اور جو اس میں یہ دیکھا جائے کہ کیا ٹرائل کو روکا جانا چاہیے یا نہیں روکا جانا چاہیے. اب عدالت میں سماعت ہوئی تو 3 جو گواہان تھے یہ وزارت خارجہ کے ملازمین تھے. تینوں جو گواہان تھے وہ وزارت خارجہ کے ملازمین تھے. جو ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے سماعت کی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ذوالقرنین سلیم صاحب لاہور سے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، جرا کے ماہر ہیں ایسے کیسز میں، وہ پیش ہوئے. آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے کیسز کو وہ دیکھتے ہیں وہ، اور ان کے ساتھ سلمان صفدر صاحب تھے. سلمان صفدر صاحب نے اپنی ہی معاونت کے لیے ان کو ہائر کیا، اور جرا ذوالقرنین صاحب کہہ رہے ہیں، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی باقی جو وکلا ٹیم تھی وہ بھی موجود تھی. اب اس میں جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان نے عدالت سے دوبارہ گزارش کی کہ جناب والا اس میں مہربانی کر کے میری بچوں سے جو گفتگو ہے وہ تو کروانے کی اجازت دی جائے، اور وہ آپ اجازت نہیں دے رہے، اور آپ کی اجازت ہو جائے تو یہ نہیں مانتے، تو ان کو کوئی کہیں کہ یہ میری ہر ہفتے بچوں سے بات کروائیں. اس پر پھر عدالت کی جانب سے یہ ضرور ایک اچھی چیز ہوئی، اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی ہر ہفتے عمران خان کی آپ بات کروائیں، اور جیل سپرنٹینڈنٹ بھی موجود ہے، چونکہ جیل حکام بھی پورے ٹرائل میں جیل حکام، وہاں تو جیل جو ہے وہاں شاہ محمود قریشی کی بچوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. جو وکلا ہیں 8 سے 10 پاکستان تحریک انصاف کے، اس کے علاوہ کسی اور کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ سلسلہ تو ایسے ہی انہوں نے چلایا ہوا ہے. اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور، ذوالفقار عباس نقوی اور رضوان عباسی، یہ بھی تینوں موجود تھے. تینوں جو پروسیکیوٹر ہیں، گواہ ان کے تھے محمد نعمان، شمعون کیسر اور عمران ساجد، وہ پیش ہوئے. خصوصی عدالت میں پیش کیے گئے استغاثہ کے تینوں گواہان نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا نے الگ الگ جرح کی، تینوں پر الگ الگ جرح کی، یہ 6 گھنٹے کی سماعت ہوئی. اب اس میں ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی نے کوئی 2 گھنٹے عمران خان کے اور اپنے وکلا کو بریفنگ دی. انہوں نے وہ پورا کنسیپٹ سمجھایا کہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ سائفر ہوتا کیا ہے، کس طریقے سے آتا ہے، کس طریقے سے آگے جاتا ہے، کہاں سے ہو کے جاتا ہے، اس کے واپس آنے کا کیا معاملہ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کے اوپر بات کی نا، انہوں نے کہا کہ اگر گم بھی ہو جائے تو اس کا بھی ایک طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کا وہاں لکھا جاتا ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ گم ہو جائے تو کوئی جرم ہو گیا، گم بھی ہو جاتے ہیں، اس کا باقاعدہ طور پر وہ نوٹ بنا کے بھیج دیا جاتا ہے اور بس ختم. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس پر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ بنا دیں. تو شاہ محمود قریشی نے بہتر انداز میں مکمل، اور سلمان صفدر صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ ہماری جو جرح ہم نے تیار کی ہوئی تھی اس میں مزید بہتری اس وقت ہے جب شاہ محمود قریشی نے ہمیں پورا نظام سمجھایا وزارت خارجہ کا. چونکہ اب یہ جو 3 گواہ تھے یہ شاہ محمود قریشی کے ہی ڈپارٹمنٹ کے ملازم تھے. شاہ محمود قریشی کو پتہ تھا کہ یہ اسپیسیفکلی کام کیا کرتے ہیں، ان کی وہاں پر ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، اس سے متعلق سوال جواب شروع کیے گئے. تو عدالت میں جو عمران خان کے وکلا تھے انہوں نے 3-4 بڑے اہم سوالات پوچھے. ان کی جانب سے سوال کیا گیا کہ جی یہ جو سائفر ہے
یہ جب آیا تھا تو آپ کے نالج میں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ سیکریٹ ہے، اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا جی جب یہ آیا تھا تو کس کی اجازت سے بھیجا گیا تھا؟ کیا یہ پہلے وزیر خارجہ کو دیا گیا تھا یا کہیں اور دیا گیا تھا؟ کوئی جواب نہیں جی سیکریٹ ہے۔ پھر یہ سوال پوچھا گیا کہ اچھا یہ جب گم ہوا تو آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ گم ہو چکا ہے؟ جی یہ اس کا نہیں، ہمارے نالج میں نہیں ہے، ہمارے علم میں نہ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اچھا جب دوسری جو سیکیورٹی کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا تو کیا اس میں وہی کاپی نہیں تھی جو وزیر اعظم ہاؤس کے پاس تھی اور جب شہباز شریف نے سنبھالا تھا، چارج سنبھالا تھا؟ ہمارے علم میں نہ ہے۔ اب یہ وہ بیسک سوالات ہیں، چونکہ ان کا جو سوال ہے وہ ان کا جو کیس ہے اس میں سائفر گمشدگی کا ہے اور سائفر کے جو کنٹینٹ ہیں اس کو لیک کرنے کا الزام ہے سیاسی مقاصد کے لیے۔ یہ دونوں اب کسی بھی صورت میں سلمان صفدر صاحب یا ذوالقرنین سلیم صاحب وہ اپنا جو نقطہ ہے اس سے آگے پیچھے جانے کو تیار نہیں تھے۔ وہ بار بار صرف ایک بات پوچھ رہے تھے کہ ہمارے خلاف جو ایلیگیشن ہے اس ایلیگیشن میں آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ نے کس طریقے سے ان سارے معاملات کو دیکھا۔ اب سلمان صفدر صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ٹرائل کے دوران ایک کے بعد ایک گواہ پیش کیا جا رہا تھا اور ایک ایسا لگ رہا تھا کہ ایف آئی اے پر بہت بوجھ ہے اور یہ ہر صورت ٹرائل کو جلد کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جیسا تیسا یہ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا آج وزارت خارجہ کے 3 گواہ پیش ہوئے، مقدمے کا مدعی وزارت داخلہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سائفر کا ٹرائل بہت تیزی اور جلد بازی سے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گواہان اور پروسیکیوٹرز پر بہت دباؤ ہے، آج دباؤ میں بیانات دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مزید 3 گواہان کو انہوں نے جمعے کے لیے طلب کیا ہے، ہمیں لگتا ہے اسی ہفتے یہ 6 گواہ مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا حکومت اور سیاسی مخالفین کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، اب ان کے پاس صرف سائفر کیس رہ گیا ہے اور سرکار آج لڑکھڑا رہی تھی اور ان کا سارا کیس آج ختم ہو گیا۔ یہ الفاظ تھے سلمان صفدر صاحب کے کہ سرکار جو ایف آئی اے اور پروسیکیوٹر ہے وہ آج لڑکھڑا رہی تھی اور ان کا سارا کیس ہی آج ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے گواہ کے پاس ایک سوال کا جواب بھی نہیں تھا۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ہر گواہ ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے یہ سیکریٹ ہے، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ سیکریٹ ہے، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ سلمان صفدر صاحب کے الفاظ تھے کہ گواہان سے جو بھی سوالات پوچھے گئے وہ ایک ہی جواب دیتے کہ یہ سیکریٹ ہے، یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ ہم نے آج تک ایسا قانون دیکھا نہ ایسی سزا پڑی جس میں سرکاری گواہ کہیں کہ یہ سیکریٹ ہے، ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ ٹرائل چلا رہے ہیں۔ یہ کیسے خفیہ کیس چلایا جا رہا ہے کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ گواہان سے کوئی بات پوچھیں وہ کہتے ہیں سیکریٹ ہے، عدالتوں سے کہا جائے کہ اوپن ٹرائل کریں وہ کہتے ہیں سیکریٹ ہے۔ تو یہ جب ہے ہی سارا کچھ سیکریٹ تو پھر کیس کیا ہے؟ نہ آپ نے وہ کاپی دی، نہ آپ نے اس کی اوریجنل ساتھ لگائی، نہ آپ نے اس کو چلان کا حصہ بنایا۔ گواہ سے جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے علم میں نہ ہے یا وہ کہتے ہیں سیکریٹ ہے، یعنی ان کو بتایا گیا کہ آپ کو جو جی چاہے آپ وہاں بولتے رہیں، سزا تو کون سا سسٹم کے تحت دی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے وکلا سیٹسفائی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ میں بھی انہوں نے جیسے تیسے سزا دی، الٹیمیٹلی اپیل میں جو بلنڈر تھے وہ فائدہ دے جاتے۔ کتنے دن وہ سزا رہے گی؟ 1 مہینہ رہے گی، 2 مہینے، ایسی سزا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اوپر جاتی ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہے، ان کو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پھر اس طرح ان کو جیسے نواز شریف کو فائدہ دیا تو ان کو لکھنا پڑا جی کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، چونکہ پھر وہاں تو ہزاروں درخواستیں کس کس کو ریلیف دیں گے، تو نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اپیلوں میں پھر چیزوں کو میرٹ پہ دیکھنا پڑتا ہے۔ جیسا بھی ہو، اللہ پاک پاکستان کا ہم ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔